تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دعوت کو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کے لیے اس دعوت کو تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ اس دعوت کا نتیجہ یہ تھا اپنے جھوٹے معبودوں کے گلے پر چھری رکھنی۔ اس دعوت کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنے باپ دادا کے نظریے سے بغاوت کر دعوت دینے والا، دعوت پیش کرنے والا کردار کا اتنا ستھرا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی زندگی کی قسم اٹھا، لا امرو کا، مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ دعوت پیش کرنے والا اس کی زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ نہیں، کنواری لڑکیوں سے بڑھ کے وہ حیادار، زبان کا اتنا سچا ہے کہ صادق اس کا لقب پڑ۔ اس شخصیت نے جب دعوت پیش کی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کیا کسی نے حیا؟ ان کی گزری ہوئی زندگی کا، صداقت کا، امانت کا، حیا کا؟ پتھروں کی بارش ہو گئی۔ وہ خود خون میں نہا گئے۔ ایک شخص کہتا ہے، میں اوقاز کے بازار میں گیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور اس کی زبان پہ ہے قولو لا الہ،
اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ہے جو اسے تاک تاک کے پتھر مار. میں نے پوچھا یہ دعوت دینے والا کون ہے کہ یہ نبوت کا مدعی. یہ پتھر مارنے والا کون ہے کہ اس کا سکا چچا ہے. ایک پتھر سر میں لگا، آپ چکرا کے گلی میں گر گئے. بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی بابا بابا کرتے ہوئے اس بندے سے لپٹ گئی. اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ تھا. اس شخص نے کلی کی تو اندر سے خون بہ رہا. ابو جہل نے مکے کی گلی میں آپ کو پتھروں سے مارا، آپ وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے. حضرت حمزہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی. وہ شکار سے واپس آئے تو لونڈی نے کہا عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن آج تیرے بھتیجے کی جو بے بسی میں نے دیکھی ہے نہیں، وہ مجھ سے دیکھی نہیں گئی. تسلی کے دو بول بولنے والا کوئی نہیں، مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں. وہ گلی میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. حضرت حمزہ گھر سے نکلے، ابو جال سے بدلہ لیا اور میرے آقا کو کہا اب خوش ہو جائیے، میں آپ کا بدلہ اتار آیا ہوں. فرمایا چچا بدلوں سے خوش کرتے ہو؟ میں بدلوں سے خوش نہیں ہوتا. آج میں نے تجھے خوش کر کے جانا ہے، بتا کیسے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا خوش تب ہوں گا جب آپ بھی میرا کلمہ پڑھیں. مدعی نبوت جو صادق کہلاتا تھا، امین کہلاتا تھا، اس کے دامن پہ کوئی داغ کوئی دھبا نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہماری تو حیثیت بھی کوئی نہیں. یہ ایک اونچے خاندان کا آدمی ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے. ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دیا، کلمہ پڑھا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ نظر نہیں آ رہا تھا. انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک دن حکومت ملے گی. یہ حکومت ملنے کے آثار تھے. اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے. بڑا مشکل تھا یہ مرحلہ. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا. میری اس بات کو بعض لوگ تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے، میں تو اسے بیان کر رہا ہوں میاں.
وہ جو آخری خطبہ میرے نبی نے مسجد میں دیا تھا، پھر کہیں تمہید میں ساری بات صرف نہ ہو جائے۔ مصیبت یہ ہے بھائی، گل جڑی ہے گل پہ جاندی، ایک خطیب کے لیے مشکل ہوتا ہے اس میں سے نکل جانا۔ وہ جو زندگی کا آخری خطبہ میرے نبی نے دیا تھا انتقال سے 4 دن پہلے، زور کی نماز کے بعد، جسے بخاری نے نقل کیا، اس میں جب میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ بین الدنیا والآخرہ، اختیار کس میں ملا؟ بولو تو صحیح ذرا۔ دنیاوی زندگی، دنیا والی حیات یا اخروی حیات، دونوں میں سے کون سی چیز پسند کرتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا فاختار الآخرہ۔ اس بندے نے دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا۔ بات کس حیات کو پسند کی؟ بولو تو صحیح یار۔ یوں ہی دنیا دنیا کی رٹ لگائے پھرتے ہو۔ میرے نبی نے تو اسے رد کیا ہے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو رہو، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تیاری کرو۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بندے کو اختیار دیا گیا فاختار الآخرہ، اس نے کون سی زندگی کو پسند کی؟ کون سی؟ دنیا والی زندگی کو تو رد کیا میرے نبی نے۔ آج ہم نے بھی اپنے نبی کی اسی حیات کو پسند کیا ہے جو نبی پاک نے خود اپنے لیے پسند کی تھی۔ یہی حیات میرے نبی نے پسند کی تھی۔ صحابہ خاموش ہیں، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اچانک رونے کی آوازیں بلند ہوئی، صحابہ نے دیکھا تو رونے والے صدیق اکبر تھے۔ صحابہ نے تعجب کیا انہیں کیا ہو گیا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جب صحابہ نے یہ پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تمہیں کون بتائے کہ ابس سے مراد خود نبی پاک ہیں، اور اب نبی پاک ہم میں رہنا نہیں چاہتے۔ فاختار الآخرہ، آپ نے کون سی زندگی کو پسند کر لی؟ سنا دوں ایک صحابی کا قول، بخاری میں یہ لوگ یوں ہی 7ویں درجے کی کتابیں اور 3 درجے کی کتابیں اور موضوع روایتیں جو گھڑی گئی ہیں ان کے بلبوتے پہ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ سنیے گا، کسی صحابی کو سمجھ نہ آئی کہ ابس سے مراد کون ہے۔ سب صحابہ میں سے اس حقیقت کو سمجھا تو کس نے؟ زور سے بولو۔ حضرت ابو بکر نے، غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ابو بکر ہی سمجھ سکتا تھا۔ جو میرے مقتدی ہیں ہر جمعے کے، کچھ لوگ نئے بھی آ جاتے، محرم کا تماشا دیکھنے بھی کچھ لوگ آتے، تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں ان کا قول پڑھوں گا، وہ عربی میں ترجمہ نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں۔ تھوڑی جی ہمت کرو یار، کچھ لفظوں سمجھ لینا تو سمجھ آ جائے گی، کچھ لفظ سمجھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
وہ کہتے ہیں ابو بکر ہی اس حقیقت کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے کان ابو بکرن عالمنا، کان ابو بکرن عالمنا، ہم سب میں سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر ہی تھا۔ اسے دل کی تختی پر لکھ لو۔ اسے آج بڑے فتنے ہیں، کئی اہل سنت کہلانے والے وہ بھی غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ کے علم کا انکار تو نہیں ہے، حضرت عثمان ہو، حضرت عمر ہو، حضرت علی ہو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کے علم کا کوئی انکار ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے ان کے علم کا؟ لیکن سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے امام بنانے کا کہ وہی امام بنے جو سب سے زیادہ عالم ہو، کوئی معیار نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہو وہ امام بنے۔ اگر سب کا علم ایک جیسا ہو تو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا امام، لیکن یہ کوئی معیار نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن فریق مخالف کے ہاں امام بن ہی وہ سکتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ عالم ہو۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ہمارا اہل سنت کا الگ نظریہ ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام وہی بنے گا جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا، وہی امام بنے گا۔ تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے عشاء کی نماز میں اپنے مصلی پر امامت کے لیے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا تھا۔ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ کہ وہ سب سے زیادہ کیا ہیں؟ عالم، لہذا امامت کا حق ان کا ہے۔ انہیں کھڑا کیا تھا 4 دن پہلے، جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز تھی، جب آپ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، ٹکایا اپنے مصلی پر، اور 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر پڑھائی تھی۔ افضلیت کا معیار کیا ہوتا ہے جی؟ جو تم بنا لو، جو تم کھا لو، کوئی موضوع روایت لے کے آؤ اور اس کی بنیاد پر تم افضلیت کا معیار بنا لو۔ افضل وہی ہے جس کو میرے آقا نے افضل مانا۔ اگلی بات سنو، نبی پاک کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضرت علی کہتے ہیں مجھے پتا چلا، میں گھر سے نکلا، مسجد نبوی میں آیا، ابو بکر ممبر پہ ہیں اور صحابہ اس طرح جھپٹ رہے ہیں بیعت کے لیے جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے کو چمٹ جایا کرتی ہیں۔ میں آگے بڑھا اور میں نے یہ کہتے ہوئے بیعت کی، نماز دین کا رکن ہے، نماز دین کا رکن ہے۔ جس میرے نبی نے ابو بکر کو میرے دین کا امام بنایا تھا، علی اسے دنیا کا بھی امام مانتا ہے۔ اس خطبے میں میرے نبی نے کہا تھا میں نے جس کے سامنے ایمان کو پیش کیا وہ ہچکچایا، اس نے مہلت مانگی۔ کیوں؟ اس دعوت کو قبول کرنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا نا۔ ہر نئی دعوت کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعد میں لوگ دیکھتے ہیں، مثال تو نہیں دینی چاہیے دی، عمران خان میں 26 سال دھکے کھادے، لوگ اس کے پیچھے نہیں آئے۔ تیل دیکھو، تیل کی تھار پہ کیا کرتا ہے؟ کوئی نئی دعوت کو قبول نہیں کرتا جلدی۔ لوگ دیکھتے ہیں اس میں کوئی غرض تو نہیں، کوئی پیچھے سیاست نہیں،
کوئی مقصد تے نہیں، سرداری تے نہیں چاہتا، شہرت تو نہیں چاہتا، کسی کے ہاتھ میں کھلونا تو نہیں بن رہا ہے، کسی نئی دعوت کو قبول کرنا، اور دعوت بھی وہ جو باپ دادا کے مذہب سے کیا ہو، بغاوت ہو، اور اپنے معبودوں کے گلے پر چھری رکھنا ہو، اسے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، میں نے اس کے سامنے دعوت کو رکھا، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ اس نے دلیل مانگی، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ نہ بہت، وہ پہلی صف ہے اس امت کی۔ صبح یوں ہی نہیں موضوع روایتوں کے سہارے کسی کو پیچھے کیا جا سکتا۔ جو پہلی صف کا ثواب ہے نا، وہ پچھلیاں ساریاں صفاں رل کے بھی نہیں لے سکتے۔ یہ پہلی صف کا ثواب، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا۔ آپ کو یہ پتہ ہے، جن کو اس مسئلے کا پتہ تھا کہ پہلی صف کا دوسری صف کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ، یہ تساں پچھا پچھا باندھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھا تو پتہ نہیں، اچھا پتہ ہے آپ کو کہ ثواب پہلی دوسری تیسری صف کا زیادہ ہے، یہ سمجھ کے آپ پیچھے بیٹھتے ہیں۔ پچھلی ساری صفیں مل کر پہلی صف پر جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی نوازشات جو پہلی صف پہ اتر رہی ہیں، پچھلی ساری صفیں مل کر پہلی صف کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بندیالوی کو کہنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ ابو بکر امت کی پہلی صف ہے، پہلی صف ہے۔ کتنے ارب ہیں مسلمان؟ 1.5-2 ارب، 1.25 ارب، 1000 2000 50,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2,50,000,000 ارب۔ گنتی شروع کتوں ہوئی ہے؟ ایک کون ہے؟ اسی ایک سے اعتماد اٹھا رہے ہو؟ اس 1.5 ارب گنتی کا ایک کون ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ ابو بکر صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے، ابو بکر صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل ہے۔ اہل سنت کی تمام مکاتب فکر کا اس پر اجماع ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مسالک، اہل سنت کہلانے والے جتنے طبقات ہیں، ان کا اس بات پر اجماع ہے، امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اور بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اسے دل کی تختی پر لکھ لو، اسے انشاءاللہ کوئی اسکالر آئے حوالے دیتا رہے نہیں، وہی ہے جس کو سورۃ توبہ میں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ سبحان اللہ، قرآن ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ الذین
اگر تم میرے نبی کی تبوک کے غزوے میں مدد نہیں کرتے ہو، میں ساتھ نہیں دیتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو نبی کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے اسے مکے سے نکالا تھا، ثانیس نہیں نے، وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ بولو یار، یہ دو کون تھے؟ بولو تو صحیح یار، اگر کوئی اور قول ہے تو لاؤ نا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور قول ہے، بھئی کوئی اور بندہ تھا، حضرت عثمان تھے، دوسرا بندہ حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت بلال تھے، او کوئی لاؤ کون نا، یہ دو میں سے دوسرا کون تھا؟ اذ یقول لصاحبہ، واحد صحابی ہے، 1,00,000 سے زائد صحابہ میں ابو بکر وہ اکیلا صحابی ہے جس کی صحابیت کو قرآن بیان کرتا رہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ غار میں اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن، کیا ہوا؟ جو مشرکین غار کے منہ پہ آ گئے اور پاؤں کی جانب دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور ہمیں دیکھ لیں گے تو نقصان پہنچائیں گے، لا تحزن، غم نہ کر، میں ہوں نا، غم نہ کر، میں موجود ہوں نا، چھو کر کے فنا کر دیں گے، چھو کر کے فنا کر دیں گے، میرے ہوتے ہوئے کیا خطرہ ہے؟ میں ہوں نا، نہیں کہا، اٹھا رب کا قرآن، قرآن کہتا ہے پھر میں ترجمہ نہیں کروں گا، پھر میں ترجمہ نہیں کروں گا، اور ان الفاظ کو آپ سمجھیں گے، بڑے آسان سے الفاظ ہیں، لا تحزن، غم نہ کر، تو کیا سمجھتا ہے اس غار میں تو اور میں دو موجود ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، میرے آقا نے کس کو پکارا تھا؟ بولو تو صحیح یار، میرے آقا نے مدد کے لیے کس کو بلایا؟ ان اللہ معنا۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ بہ جاؤ، نعرہ لانا، نعرہ یہ نعرہ بڑا مسکینہ نہ ہوندا، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ اکرام۔ چلو جی، انہاں دا شوق بھی پورا ہے۔ بالکل یہی لفظ حضرت موسیٰ نے کہے تھے، قرآن نے اسے بیان کیا، جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے سے 4,00,000 کی فوج لے کے فرعون آ گیا، ساتھیوں نے دیکھا، حوصلہ چھوڑ دیا، کہا انا لمدرکون، موسیٰ سا پھڑے گیا، مروا چھڑے آئی، مصر میں ہوتے تو قبریں تو بنتی، یہاں تو قبریں بھی نہیں بنے گی، ذبح کریں گے دریا میں پھینکیں گے، ذبح کریں گے دریا میں پھینکیں گے، دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ، سامنے سمندر کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، نہ پیچھے پلٹنے کے نہ آگے۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، رستہ کوئی نہیں، نکلنے کی راہ کوئی نہیں، لیکن پیغمبر کا ایمان، جب قوم نے ہتھیار ڈالے، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، میں ہوں نا،
मैं जिंदा हूं, फिरौन की क्या जुर्रत है, फूंक मारेंगे तबाह कर देंगे, हमारी फूंकों में बड़ा नहीं कहते हैं। फिर मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, हजरत मूसा की जबान से, हजरत मूसा की जबान है, कुरान ने नकल किया, तर्जमा नहीं करूंगा, आप अरबी समझेंगे। हजरत मूसा कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माया रब्बी, इन्ना माया, मेरे साथ कौन है, सयाहदीन, मदद निकालेगा। तुम मसाइब और मुश्किलात में, दरियाओं में घिर कर किन को पुकारते फिरती, तुमने क्या अकायद बना रखी, तुमने क्यों गलत रास्ते पे कौम को डाल रखा है। यहाँ पैगंबर है, जिंदा है, इन्ना माया रब्बी सयादीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। आपने ना समझे, हजरत मूसा ने कौम को शामिल नहीं किया, इन्ना माया, मेरे साथ मेरा रब है। अबू बकर सदके जामा, और मेरे नबी की शफकतें, ये नहीं फरमाया अल्लाह मेरे साथ है, नहीं, फरमाया ला ताजन, अबू बकर गम न कर, इन्नल्लाह माना, जिन्नी अल्लाह मेरे नाल है उन्नी तेरे नाल भी है। इल्लल्लाह माई। इस दावत को कबूल करना आसान नहीं था। इस दावत को कबूल करना जान को हथेली पे रखने के मुतरादिफ, पत्थर लगते हैं, वतन छोड़ने पड़ते हैं, बच्चों से जुदाइयां हैं, ये सब सोच समझ के कलमा पढ़ने वालों ने मेरे नबी से दिल लगाया था। जिनको हो जानो दिल अजीज, उनकी गली में जाए क्यों, उन्होंने क्यों जाना था उस गली में, उन्हें जान अजीज होती, उन्हें तो सब कुछ निछावर कर दिया था मेरे नबी पर। बेशक बेशक। ये जवान मर्दों में सबसे पहला मोमिन अबू बकर है, औरतों में सबसे पहली मोमिना हमारी माँ सैयदा खदीजा है, बच्चों में सबसे पहला मोमिन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, और गुलामों में सबसे पहला हजरत जैद इब्न हारिस। हमारी सरफनाव की एक इस्तिलाह है, एक फेल लाजिम होता है, एक फेल मुताद्दी होता है। अब मैं वो तो आपको पढ़ा नहीं सकता, या उसी को बुनियाद बना के बंदियालवी कहता है सबका ईमान लाजिम था। हजरत अली हूँ, हजरत खदीजा हूँ, हजरत जैद हूँ, बाद में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो, सबका ईमान लाजिम है। अबू बकर का ईमान मुताद्दी है। समझ ही ना आपको आई, और समझ ना आए तो मजा क्या है। वो बातें मैं बयान ही नहीं करता जो लोगों के अक्लों में यार से ऊंची ऊंची हो, मैं समझा देता हूं। सबका ईमान लाजिम है, अपने तक है, अपने तक। एक 8 साल का बच्चा है, एक खातून है, एक गुलाम है। अरब के मुआशरे में गुलाम की क्या हैसियत है, इनका ईमान लाजिम है। अबू बकर का ईमान लाजिम नहीं, मुतअद्दी है। ये कलमा पढ़ने के बाद बाहर निकला, हजरत उस्मान नु अपने नाम ला के ले पड़िया। ये फिर निकला, हजरत तलहा को ले आया।
یہ پھر نکلا حضرت زبیر کو لے آیا، یہ پھر نکلا عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا۔ اور نوجوانوں اور پڑھے لکھے لوگوں، 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تحریک پہ مومن ہوئے۔ حضرت عثمان کا 5واں نمبر ہے۔ ہماری تاریخ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، اس میں غلط لوگ گھسے، ورنہ تو آپ بتائیں، آپ کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت زینب، وہ شادی شدہ ہے، ان کی شادی ہو چکی، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے کلمہ نہیں پڑھا ہو، نہیں ہو کسی کتاب میں ان کا کبھی تذکرہ پڑا، کسی عالم نے بیان کیے، کسی خطیب نے اس پر روشنی ڈالی، آپ کو اس طرح متوجہ کیا ہو؟ حضرت رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، عمر 6 سال ہے، 7 سال ہے، 8 سال ہے، سے چھوڑیے، کسی کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے؟ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا تذکرہ ملتا ہو کہ اس نے ایمان قبول کی؟ اس کو چھپایا گیا ہے، اس پر پردے ڈالے گئے۔ حضرت عثمان 5ویں 6 یا 7ویں مسلمان ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ السابقون الاولون میں جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی تھی، اسی شخصیت کا نام ہے حضرت عثمان، جن کے پچھلے مہینے کی 18 تاریخ کو یوم شہادت ہے، جو گزر گیا مہینہ ذوالحج کا۔ ہم اہل سنت یا ہماری شریعت کسی کا یوم ولادت اور یوم شہادت منانے کی طرف رغبت نہیں دیتی۔ فلاں کا یوم مناؤ، فلاں کا یوم مناؤ، فلاں کا یوم۔ صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت ہو نہیں، چاروں ائمہ میں سے کوئی امام اس کا قائل نہیں ہے، کسی کتاب میں اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے بزرگوں کے یوم نہ مناؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اصل چیز تعلیمات ہیں، وہ جو تعلیمات دے کے گئے ہیں نا، ان تعلیمات کو اپناؤ، اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات کو لاؤ۔ آج جو میں آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اسے اپنے سینے پر، سینے کی تختی پر لکھیے گا۔ سنتے تو ہوں گے آپ، لیکن جس طرح بندیالوی بیان کرے گا اس طرح نہیں سنتے ہوا۔ نبوت کے ملنے کے بعد، میرے لفظوں کو ذرا میں تول تول کے لفظ بول رہا ہوں، آپ بھی ذرا غور سے سنیں کیا لفظ کہہ رہا ہوں، قید لگا رہا ہوں، قید لگا رہا ہوں۔ نبوت کے ملنے کے بعد میرے آقا نے پہلا رشتہ جس شخص سے جوڑا، اس شخص کا نام عثمان ہے۔ آپ کہیں گے یہ قید کیوں لگائی نبوت کے ملنے کے بعد؟ اس لیے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے رشتے ناتے کیے، اپنی شادی کی حضرت خدیجہ سے، نبوت کے ملنے سے پہلے کی، اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی حضرت سیدہ زینب، نبوت کے ملنے سے پہلے کی۔ میں نے قید کیوں لگائی؟ نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ میرے نبی نے جس شخصیت سے جوڑا، اس کا نام عثمان ہے۔ یہ قید میں نے اس لیے لگائی
نازک دماغ لوگ اس کو کیچ کریں، اس کا مزہ لیں، اس کی گہرائی میں اتریں۔ نبوت کے ملنے سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے جو رشتے میرے نبی نے کیے وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیے، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتے میرے نبی نے کیے وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیے تھے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو رشتے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیے خود کیے، اپنی مرضی سے کی، اور جو رشتے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کی وہ کس کے حکم سے کیے؟ وہ اللہ کے حکم سے کیے۔ اس لیے بندیالوی نے قید لگائی، نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ جو میرے نبی نے جوڑا، جس شخص سے جوڑا، اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے حضرت رقیہ ان کے نکاح میں کاتب، چاروں ائمہ، آج بھی اہل سنت کے جتنے کہلانے والے لوگ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کا اجماع ہے، ایک بندے کا بھی اختلاف نہیں، ایک بندے کا بھی، سب کا اجماع ہے اس بات پر، اکت ہے کہ میرے آقا کی 4 بیٹیاں۔ کتنی تھی؟ 4۔ تمام علماء اس مسئلے پر متفق ہیں، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، جس مسلک کا بھی ہے اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی رقیہ، ان کی شادی حضرت عثمان سے کی، حضرت رقیہ کا انتقال ہو۔ یہ جو دامادی اور سسر کا رشتہ ہے یہ بڑا نازک بھی، پیارا بھی، بڑا محبت والا رشتہ ہے۔ یہ داماد بندے دا پتر ہو، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے تو آپ اس سے بیٹوں سے زیادہ محبت کریں، بڑا نازک رشتہ۔ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان پریشان رہنے لگے۔ میرے آقا نے اس پریشانی کو بھانپا تو میرے آقا نے فرمایا، عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں۔ اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے، اگلی بات تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے تھی۔ یہ جبریل کھڑے ہیں، مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں، میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں۔ آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم، اس کی شادی بھی کس سے کر دی؟ حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی۔ ام کلثوم کی بھی کبھی انتقال ہو، پھر وہ رشتہ ٹوٹا، وہ جو دامادی والا رشتہ تھا، پھر پریشان ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں آیا میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی نا، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس پوری کائنات میں، اس پوری خلقت میں، اولاد آدم میں صرف عثمان جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، پوری اولاد آدم میں کوئی دوسرا بندہ نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، یہ شرف اسی کا ہے۔ نہج البلاغت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کیا ایک خط ہے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ نہج البلاغت نے اس خط کو نقل کیا، کہتے ہیں عثمان
تو نے نبی پاک سے وہی کچھ سنا جو ہم نے سنا، تو نے وہی دیکھا جو ہم نے دیکھا، تو نے صحبت نبی پاک کی اختیار کی جو ہم نے کی، ابو بکر نے، عمر نے، میں نے۔ آگے حضرت علی کہتی ہیں وَنِلْتَ مِنْ سَارِهِ مَا لَمْ يَنَالَا۔ عثمان، ایک شرف میں تو ابو بکر و عمر سے بھی آگے ہے کہ تیرے نکاح میں محمد کی 2 بیٹیاں ہیں۔ وَنِلْتَ مِنْ سَارِهِ مَا لَمْ يَنَالَا، یہ نہج البلاغت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان سے کہا تھا۔ یہ بات تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے جو مقتدی ہیں انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے سنی ہو۔ کچھ نئے بندے آئے، دیکھیں اس کی لذت، اس کی اہمیت۔ میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، اس کی لذت اہمیت ویسے سمجھ نہیں آئے گی، نہیں سمجھ آئے گی، اس لیے میں وہ مثال دیتا ہوں تب لوگوں کو سمجھ آتی۔ عام میں سے جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوگا اللہ ان کے نصیب اچھے کا۔ اگر بدقسمتی سے داماد اچھا نہیں ملا، گندا آدمی ہے، بیٹی کو مارتا ہے، تانے دیتا ہے، یہ حالت ہے نا، یہ حالت۔ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے تجھے طلاق دے دیا، انا للہ، یہ حالت ہے لوگ، یہ حالت دیکھیے آپ لوگوں کی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ۔ مجھے پہلا بیٹا چاہیے، بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دی، اور بڑے ہو کے بیٹے جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ اس وقت خدمت کے لیے بھاگتی ہیں تو بیٹیاں ہی بھاگا کر، ان میں وفا ہوتی، وفاداری کرتی۔ بیٹی کو مارتا ہے، تانے دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بیٹی روتی ہوئی باپ کے گھر آتی، باپ کے آ کے گلے لگتی، کتنے میری شادی کر دیتی، میری زندگی تباہ کر دی۔ جس گھر میں بیٹی مشکل میں ہو، دکھ میں ہو، داماد اچھا نہ ہو، دوسرا رشتہ بھی اسی گھر میں کرتی ہو، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں دے دیتے ہو رشتہ۔ یہی کہتے ہو نا، وہ ایک کو بہو کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ایک ہی بڑا ہے، جاؤ دفعہ جاؤ، نام نہ لینا ہمارے گھر کا۔ اور یہاں میرا نبی کہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی۔ حضرت عثمان نے ایسی ٹھنڈک تو میرے نبی کے سینے تک پہنچائی تھی نا، یار یہ وہی سسر کہہ سکتا ہے نا جس دی لوں لوں داماد تے راضی ہو جائے۔ مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملنا، میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ مجھے یکم محرم کے حوالے سے اس کے مطابق بیان کرنا چاہیے تھا، اس میں عظمت شہادت بھی ہے، شہادت کا مرتبہ بھی، اس میں شہادت فاروق اعظم جو یکم محرم کو، لیکن چونکہ میں ایک تسلسل سے مضمون بیان کرنے کا عادی ہوں، میرے مقتدی جمعے کے وہ سنتے آتے ہیں، پچھلے جمعے کا موضوع ان کے ذہن میں ہوتا ہے،
تو میں اس تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ سارے مضمون حضرت عمر کا، شہادت کا، شہادت کی عظمت کا، شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ سارے موضوع اسی تسلسل کے ساتھ جمعے کے خطبات میں آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ بھی شاید یہ نہ ہو، آئندہ جمعہ زندگی رہی، اللہ آپ کی بھی زندگی کرے، میری بھی صحت کے ساتھ آپ کو رکھے، ہمیں بھی، تو میں حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ ان کے نکاح میں نبی پاک کی دو بھی، یہ میں نے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجہ جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتی، وہ وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آئندہ جمعہ شاید ہمارا وہی مضمون ہو۔ ایک بات میں محرم کے حوالے سے پھر کہنا چاہوں گا، ہمارا فریضہ ہے اپنے مقتدیوں کو سمجھانا، ان کی تربیت کرنا۔ 2 جمعے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی۔ محرم کا مہینہ انتہائی حساس مہینہ، اس میں جو ملک دشمن عناصر ہیں یا جنونی لوگ ہیں، مذہبی جنونی، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کوئی شرارت کر کے، ظاہری شرارت ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، کوئی بینر لگا دیا، کوئی تحریر لکھ دی جس سے اشتعال پھیلے، شہر میں گڑبڑ ہو جائے اور شیعہ سنی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ ورنہ اس وقت ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے۔ کہیں آپ نے سنا ہو دیوبندی بریلوی مسئلہ، کوئی جھگڑا نہیں، شیعہ سنی مسئلہ کوئی جھگڑا، الا ماشاء اللہ کوئی مقام ایسے ہوں گے۔ تو ہمیں محب وطن شہری کا کردار ادا کرنا ہے، اور دہشت گرد اور ملک دشمن عناصر ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا جو ہے نا، الامان بالحفیظ، اس کے فائدے بھی بڑے، نقصان بھی۔ کمرے میں بندہ بیٹھ کے جو بکواس کرے چڑھا، کسی عالم کی کردار کشی کرنی ہو کر، یہ پیسے کھاتا ہے، اس کا اخلاقی جرم ہے، یہ ہے، بس وہ آ گیا، لوگوں نے آگے شیئر کرنا شروع کر۔ یہ جو آپ شیئر کرتے ہیں، تو آپ کو شریعت کا یہ حکم پتہ نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا صحیح نہیں، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی، جو بندہ شیئر کر دے، آپ لکھ دے، آپ اس کو شیئر کرنے لگ جاتے۔ محتاط رہیے گا۔ آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میرا یہ پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچے گا، آپ تک بھی پہنچ رہا۔ کسی خبر کو جو کوئی بندہ نقل کر دیتا ہے، اسے بلا تحقیق شیئر مت کیجیے، اسے پھیلانے کی کوشش نہ کیجیے، اسے دبانے کی کوشش کیجیے۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ ہماری تقریریں پچھلی، ان میں کانٹ چھانٹ کر کے، کٹ وٹ کر کے، ایسے جملے جس سے خطرہ ہو بھائی اشتعال پھیلے گا یا کسی کی دل آزاری ہوگی، وہ اپنی آئی ڈی پہ چڑھا دیا جاتا، آگے لوگ اسے شیئر کرنے لگ جاتا، وہ ہم بھی سنتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی نہ لئیاں کتوں نے، یہ کرتے کیا ہے؟ انہیں ہم بندہ
نہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون آدمی، آئی ڈی صحیح ہے جعلی ہے، کیا مصیبت ہے، لیکن وہ نقل کر دیتے، اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں، ہمارے بس میں ہو تو ہم ان تک پہنچے، ہمارے بس میں ہو تو ہم انتظامیہ کے نوٹس میں لائیں کہ یہ فلاں آدمی، لیکن جو لوگ میرے نام پر یا کسی عالم کے نام پر اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں انہیں اس عالم سے کوئی محبت نہیں، وہ دشمن ہے ہمارے، وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ ہماری جو ایک قدر ہے یا ایک پہچان ہے ہماری اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انتہائی سنجیدہ لوگ ہیں، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں میرے مقتدی، جمعے کے مقتدی، آپ نے میری زبان سے کسی مسلک کے بزرگ کا نام یا بگاڑ کے نام لینا آپ نے نہیں سنا ہو۔ بولو گواہی دو، بولو گواہی دو، اگر کسی نے سنا ہے تو بولے۔ کسی مسلک پر نام لے کر میں نے اوچھی تنقید کی ہو، میں نے نہیں کی، خدا گواہ ہے۔ فیس بک پہ آپ میری کردار کشی پڑھیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں، ہر روز ایک فتویٰ وہ میرے خلاف ہو فیس بک پہ ڈال دیتی، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دے دیا ہے، مدارالعلوم نے فتویٰ دے دیا ہے، فلاں مدرسے نے دے دیا ہے، فلاں مدرسے نے دے دیا ہے۔ میں نے کسی جمعے پر ان کا نام تک بھی، میں نام لینا بھی نہیں چاہتا کہ میں بوضو ہوتا، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں انہیں مخاطب کریں، وہ اس قابل نہیں، وہ چاہتے ہیں بے بندیالوی ہمارا نام لے، لیکن میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کرتا۔ میرے یہ عادت ہی نہیں ہے کسی عالم کا نام لینا، اس نے میرے متعلق یوں کہا، میں تو فیس بک پہ بھی جواب نہیں دیتا، میں تو جواب نہیں، وہ کبھی کسی کی تقریر چڑھا دیتے ہیں، بندیالوی کی جڑ اکھاڑ دی اور بندیالوی کی بنیاد اکھاڑ دی، بندیالوی انشاءاللہ پہاڑ دی طرح پکا اپنی جگہ تے انشاءاللہ، اس کی جڑ شڑ نہیں اکھڑ سکتی، وہ مطمئن ہے، وہ مطمئن ہے، اس کے دل میں اطمینان ہے، تسکین ہے، اللہ نے تسکین اس کے دل میں داخل کی ہوئی، کوئی پرواہ میں نہیں کرتا مخالفت۔ تو ایک بات محرم کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں، کہیں بھی کوئی شرارت ہو سکتی ہے، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کی دکان پر، تو کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، خود فیصلہ نہ کریں، 15 نمبر پہ کال کریں یا قریبی تھانے میں اس کی اطلاع دیں، قانون کا سہارا لیں۔ آپ خود قانون ہاتھ میں لیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، چھوڑ دیں پھر اداروں پر، سیکورٹی اداروں پر، متعلقہ انتظامیہ پر، وہ انشاءاللہ پوری صحیح کاروائی کریں گے۔ اور دعا بھی کہا، اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا بھی کہا کہ خصوصاً ہمارے شہر میں، پھر پورے پاکستان، اللہ کرے محرم کا یہ مہینہ امن و امان سے گزر جائے، کسی شرارتی کو توفیق نہ ہو کہ وہ کہیں گڑبڑ کرے، کسی شہر میں فساد ہو، کسی گاؤں میں فساد ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں انتظامیہ سے، اداروں سے، ہر شہری کا تعاون یہ ضروری، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے معاون بنیں گے انشاءاللہ، ہر مسئلے میں ان کے معاون ہم بنیں گے۔ جی اذان جزاک اللہ واحسن خدا